اور آخری کوتاہی میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے جو مجھے آج قاری صاحب نے موضوع بھی دیا تھا، نماز کے تعلق سے میرے بھائی، نماز کی بڑی سستی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بڑا بگاڑ آ چکا ہے۔ یاد رکھیں نماز ایک واحد ایسا عمل ہے جو ہمیں، یہ ہمارا ایمان کا عملی مظاہرہ نماز سے ہوتا ہے۔ بھی کسی بھی مسلمان کی پہچان کیا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، یہ ایک ایسا نیک عمل ہے کہ یہ عملی مظاہرہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا اسے اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے۔ تو یہ الصلاۃ جو نماز کا عمل ہے میرے بھائی، اس میں بڑی سستی، بڑی کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ نماز کے حوالے سے ایک حوالہ دوں گا میں، اور وہ حوالہ معراج کے حوالے سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری جو وحی ہے، جو شریعت اسلامیہ ہے، وہ زمین پر اتاری گئی ہے۔ جبریل علیہ السلام کے مکہ میں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، کبھی خانہ کعبہ کے اندر، اور کبھی جب آپ مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ میں حجرہ عائشہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کبھی طائف کے میدان میں۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ مکہ میں آئی نہ مدینہ پہ آئی۔ جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، 7 سواری دے کے بھیجا تھا، براق لے کر آئے تھے۔ کہا میرے پیغمبر آج آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، میں جب بھی آیا ہمیشہ آپ کو پیغام دے کر گیا ہوں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ، شہادت، یہ سارے امور، سارے احکامات زمین پر نازل کیے گئے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو براق لایا گیا، سواری لائی گئی، اور یہ سواری بھی عجیب و غریب تھی میرے بھائی۔ دنیا کے جتنے بھی تیز جہاز ہوں، راکٹ ہوں، وہ اتنے تیز نہیں ہے جتنی براق کی سواری تیز تھی۔ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ آج تک سائنسدان حیران ہے، پریشان ہے کہ ایسی کیا چیز تھی اس براق کے اندر کہ اتنی تیزی، کہ آج تک سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے بارے میں ناکام اور فیل ہے میرے بھائی۔ بہت کچھ بنایا ہے، راکٹ بنائے ہیں، جہاز بنائے ہیں، بلڈنگوں میں لفٹ لگائی گئی ہے پر چڑھانے کے لیے، لیکن جو تیزی اس براق میں تھی کسی اور میں نہیں تھی۔ براق کو لایا گیا کس کام کے لیے؟ کہ نماز کا تحفہ اللہ کے پیغمبر کو عطا کرنا تھا۔ اس نماز کے تحفے کے لیے براق کو لایا گیا۔ اللہ کے پیغمبر براق میں سوار ہوئے اور مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کے مسجد حرام میں، بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت کروا کے پھر 7 سیڑھیاں، 7 آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، 7 آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، انبیاء سے گفتگو ہوئی، جنت کا نظارہ اللہ کے پیغمبر نے کیا، جہنم کا اللہ کے نبی نے مشاہدہ کیا۔ یہ تمام سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ پیغمبر کو عطا کیا وہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس تحفے کو لانے کے لیے سوار کر کے اللہ کے نبی کو اللہ کے پاس لے جایا گیا تھا، اور جب آپ کو یہ تحفہ دیا گیا تو آپ نے کتنا اس کو سنبھالا ہے میرے بھائی، بہت سنبھال کے رکھا ہے اس کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محبوب کا تحفہ جو ہوتا ہے اس کو سنبھالا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے محبت کرنے والے میں کوئی چیز دے دے، کوئی بائک دے دے، کوئی موبائل دے دے، اس کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے۔ کوئی گھڑی دے دے، کوئی انگوٹھی دے دے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرے دوست کی نشانی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو تحفہ عطا فرمایا تو میرے پیغمبر نے کتنا اس کو سنبھالا، کتنی اس کی قدر فرمائی کہ جب تک اللہ کے پیغمبر زندہ رہے
کتنا نماز کا اہتمام آپ نے کیا. دکھ ہے، درد ہے، سفر ہے، حضر ہے، مصائب میں، جہاد کے میدان میں ہے، کسی مقام پر بھی کبھی اللہ کے نبی نے نماز کو چھوڑا نہیں میرے بھائی. کیوں؟ محبوب کی نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی. کبھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی میرے بھائی. حضرت عائشہ کا بیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے پیغمبر سے ہم باتیں کر رہی ہوتی تھی اور آپ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن اذا حضرت الصلاۃ، جب مؤذن کی اذان کی آواز سنتے تو اللہ کے پیغمبر وہاں سے یوں کھڑے ہوتے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم اجنبی ہیں، ہمیں آپ پہچانتے ہی نہیں. اس انداز سے آپ جایا کرتے تھے. اور مسجد میں جا کے میں یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز پڑھا کے میں سکون پہنچاؤ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون نماز کے اندر ہے. اتنا سنبھالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے عمل کو، جس میں آج ہم کوتاہی کرتے میرے بھائی. ایک ایسا عمل ہے کہ جہاد کے میدان کے اندر بھی یہ کرنا پڑتا ہے میرے بھائیوں. انداز تبدیل ہو جاتا ہے، رکعات میں تخفیف ہے، ترمیم ہے، لیکن نماز جہاد کے میدان میں بھی معاف نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر اتنا سنبھالا اس نماز کے عمل کو کہ جب آپ زندگی کے آخری ایام کے اندر تھے تو کیا فرماتے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں کو نماز کا خیال کرنا اور جو تمہارے ماتحت غلام ہیں ان کا بھی خیال کرنا. زندگی کے آخری ایام میں بھی اللہ کے نبی نماز کی بات کر رہے ہیں. اتنا عظیم و شان تحفہ، اس کو سنبھالا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس تحفے کو سنبھالا میرے بھائی. کٹن سے کٹن حالات کے اندر بھی صحابہ کرام نماز نہیں چھوڑتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. وہ ایرانی مجوسی آتش پرست اسلام دشمن، اس نے اپنا خنجر زیر آلودہ کیا ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے وار کیا. حالت نماز میں قیام کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی امامت میں سینے پہ ہاتھ بندھے ہوئے نماز کی حالت میں اس ایرانی مجوسی نے حملہ کیا. پیٹ آپ کا چاک ہو جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، نماز کو مکمل کیا. صحابہ کرام کو بعد میں علم ہوا، پکڑا گیا اس مجوسی کو. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے خودکشی کر لی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کٹے پھٹے اٹھا کے گھر میں لے جایا گیا. آپ کا بیٹا عبداللہ قریب موجود تھے. باپ کے ہونٹوں پہ جنبش ہوئی، حرکت پیدا ہوئی، کچھ بولنا چاہتے ہیں. آخری وقت ہے، کان قریب کیا، بابا جان کے کیا کہہ رہے ہیں. سوال کیا کیا؟ بڑا قابل غور سوال ہے. کہا کہ حل اکملت الصلاۃ، لوگوں یہ بتاؤ کہ عمر نے نماز پوری پڑھی یا نہیں پڑھی؟ حالات کیا ہیں؟ پیٹ پھٹا پڑا، اولاد کی فکر نہیں ہے، خلافت کی فکر نہیں ان کو تھی. ان حالات میں فکر تھی تو ایک ہی بات کی کہ نماز میں نے مکمل پڑھی یا نہیں پڑھی. اتنا عظیم و شان عمل ہے میرے بھائی. عمر فاروق کا قول یہ کہ ان من اہم امورکم الصلاۃ، اپنے گورنروں کو اور عہدیداروں کو لکھ کے بھیجا کرتے تھے کہ تمہارے بہت سارے کام ہیں، تم گورنر ہو، عہدیدار ہو، ذمہ دار ہو، تمہاری بھاگ دوڑ ہے، رایا کے مسائل ہیں، عدالتی معاملات ہیں، لیکن یاد رکھنا تمہاری زندگی کا سب سے اہم کام الصلاۃ، نماز ہے. جس نے اس کی حفاظت کر لی اللہ اس کے سارے کام درست فرما دے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس کے سارے کام ضائع برباد ہو گئے. قرآن نے کیا کہا کہ جب جہنم میں جائیں گے نا تو جنتی سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں پہنچے ہو؟ ان کا جواب کیا کہ لم نکن من المصلین. لم نکن مصلین کا معنی کیا ہے کہ ہم نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. معنی کہ اذان ہوتی تھی، گھر میرا مسجد کے برابر میں تھا، میں پڑوسی تھا، لیکن میں کبھی نماز میں شریک نہیں ہوا نمازیوں کے ساتھ، نہ قیام میں، نہ رکوع میں، نہ سجود میں. لم نکن من المصلین میں نمازی نہیں تھا. اب حکم کیا آئے گا کہ اس بے نمازی کو پکڑو، خذو فغلو، اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی جائے، اس کے ہونٹوں کو سی دیا جائے، اس سے میں آج کلام کرنے کو تیار نہیں ہوں. اتنا بڑا بد نصیب انسان ہے کہ اس سے میں کلام نہیں کروں. ابھی انسان چیخے گا، چلائے گا، پریشان ہوگا،
اور اہل جنت سے کہے گا انفیض علی الماء، کوئی پانی مجھے دے دو پلانے کے لیے، پیاس سے مرتا جا رہا ہوں۔ ان اللہ حرمہما، کہے گا اللہ نے اس کو حرام کر دیا آپ لوگوں کے لیے۔ وہاں یہ بے نمازی پریشان ہوگا، اللہ فرمائے گا تجھ سے میں نے کلام نہیں کرنا ہے۔ آج اگر تو نے اپنی کامیابی چاہنی ہے تو بلا دنیا کے ان لوگوں کو جس کی وجہ سے تو نماز چھوڑا کرتا تھا، بلا اپنی بیوی کو کہ جس کے بل بوتے پہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، بلا اپنی اولاد کو جس کی دیکھ بھال میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تیری دکان، تیرا کاروبار، تیرا کارخانہ، تیری فیکٹری، تیرا موبائل، تیرے گیم، جس کی مصروفیت کی وجہ سے تو نماز نہیں پڑھتا تھا، آج ان کے پاس چلا جائے، تیرا میں سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے دور میں یہی اشیاء رکاوٹ ہے میرے بھائی۔ انسان کے گھر والے نماز میں رکاوٹ بنتے ہیں، اولاد رکاوٹ بنتی ہے، کاروبار، فیکٹری، کارخانہ، اس کی مزدوری، یہ موبائل، یہ گیم، یہ لہو و لعب، یہ اس نے انسان کو نماز سے غافل کر دیا۔ اب وہاں انسان حیران اور پریشان ہے، کس کے پاس جائے؟ تو وہاں فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہاں پر اس بے نمازی کو فرعون، حامان اور جو قارون بدترین لوگ، ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو لہذا میرے بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ اللہ کے پیغمبر کو دیا گیا ہے، یہ عظیم و شان تحفہ ہے، اس کی قدر کیجیے آپ۔ خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی نماز کی تلقین کریں، اپنی بیوی کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ ہمارے یہاں لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیوی ہماری بات نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی۔ آپ یقین کریں، اگر اس بات کا آپ تہیہ کر لیں کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھے گی، اس کو آپ کہہ دیں کہ اگر تو نے نماز نہیں پڑھنی تو آج کے بعد میرے کھانا بنانا نہیں، تیرے ہاتھ میں میں نے کھانا ہی نہیں کھانا ہے۔ زیادہ بے نمازی بنے، کہا تو یہ میں کے چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ میں دیکھتا ہوں کس طرح بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیوی صاف کہہ دے کہ تیرے بچے تو سنبھال، میں اپنے ماں باپ گھر جا رہی ہوں، تو تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جو انسان رب کا نہیں بن سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ میرا کیسے بن سکتا ہے؟ اب 4-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا تو دماغ ٹھکانے پہ اس کے شوہر کا آ جائے گا، لیکن کرے کون میرے بھائی؟ اس کے لیے جگرا چاہیے۔ جہاں انسان بیوی کے ساتھ دیگر معاملات نمٹاتا ہے، کبھی یہ کر کے بھی دیکھے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، قام من اللیل، جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر بیوی کو بیدار کرتا ہے۔ اگر بیوی انکار کر دے کہ نہیں میں اٹھتی نہیں ہوں، تو اظہار تفنن، مذاق میں اس کے منہ میں پانی ڈال دیتا ہے، ہنسی مذاق کے اندر۔ فرمایا اس بندے پر اللہ رحم فرمائے، اور اس خاتون پہ اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، شوہر کو بیدار کرے۔ اگر شوہر انکار کر دے تو وہ بھی شوہر کے منہ میں پانی چھڑک دیتی ہے۔ اللہ اس خاتون پر رحم فرمائے۔ کبھی آپ بیوی کو بیدار تو کریں آپ، لیکن بیدار کرنے کے انداز الگ الگ ہے میرے۔ بیوی کو بیدار کریں کہ اللہ کے بندی اٹھ جائے، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، تم بھی قریب میں آ کے مصلی بچھاؤ، دونوں رب سے ملاقات کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیسے بھی بیدار نہیں ہوگی میرے بھائی؟ یہی حال ہماری اولادوں کا ہوتا ہے میرے بھائی۔ اولاد نماز نہیں پڑھتی، یہ شکوہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی میری آپ کو نصیحت ہے، اگر آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، ایک مشورہ آپ کو دے کے جاتا ہوں، آپ اپنی اولاد کو بنائیں، جمع کریں، انہیں آپ بھی کہہ دیں کہ میں جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں نا میں، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بانج ہے، یہ صاحب اولاد نہیں ہے، جبکہ میرے 10 جوان بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا مسجد میں جاتا نہیں ہے۔ مسجد کا امام یہی سمجھتا کہ آنے والا بے اولاد ہے، بانج ہے۔ اگر یہ صاحب اولاد ہوتا تو نماز پڑھنے اولاد کے ساتھ آتی۔ بچوں کو بٹھا کے ذرا احساس دلائیں، انشاءاللہ وہ نمازی بن جائے گی میرے بھائی۔ اور جہاں ماں باپ خود نماز نہ پڑھے تو پھر بچے کیسے خاک نماز پڑھیں گے میرے بھائی؟ تو اس کے لیے خود بھی نماز کا اہتمام کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو نماز کے لیے اختیار کریں میرے بھائی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وقت لمبا نہ ہو جائے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کے تعلق سے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوا
تو باپ نے سوال کیا کہ حل صلیت معنا، تو نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کہا کہ ہاں ساتھ پڑھی ہے۔ کہا کہ تکبیر اولا تم نے پائی یا نہیں پائی؟ کہا اس سے محروم ہوا۔ اس بات پہ باپ ناراض ہوا میرے بھائی، حالانکہ نماز پوری پڑھی اس نے، تک ہو سکا۔ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ آپ نے نام سنا ہوگا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، خلیفہ راشد کہلاتے ہوئے وہ بھی، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ خلیفہ تھے اور بڑے مالدار اور بڑے بن سن کے رہتے تھے میرے بھائی۔ یہ جب کپڑے اتارتے تھے اپنے پرانے استعمال شدہ تو دھوبی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ہر دھوبی کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ کپڑا میں لے کے جاؤں، اس کو میں دوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ وہ جو خوشبو استعمال کرتے تھے وہ اتنی پیاری اور بہترین ہوتی تھی کہ جب اس کو نچوڑتے تھے اس پانی کو بوتل میں جمع کرتے تھے اور بازار میں جا کے فروخت کیا کرتے تھے، اتنی اس میں خوشبو ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ نوجوان تھے، کم عمر تھے، ان کے والد عبدالعزیز اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے باقاعدہ بندہ مقرر کیا، مسئول مقرر کیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے بیٹے کے نگران ہو، تم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ یہ ہے ماں باپ میرے بھائی، کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بندہ مقرر کیا انہوں نے۔ ایک جب مہینہ گزرا، باپ نے رپورٹ مانگی اس بندے سے، مسئول سے، کہ رپورٹ پیش کرو۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو پورے مہینے میں اس کے بیٹے کی یعنی عمر کی ایک دن کی نماز کی تکبیر اولا نکلی تھی بس۔ نماز فوت نہیں ہوئی، نہ رکعت نکلی، پورے ایک مہینے کے بعد ایک نماز کے اندر تکبیر اولا سے محروم ہوئے، لکھا ہوا تھا اس نے۔ آپ نے بلایا مسئول کو، کہا یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہا کہ آپ کے بیٹے کی زلفیں بڑی بڑی ہیں، بال بڑے لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر وہ کنگھی کرتا رہا تو تکبیر اولا سے محروم ہوتے۔ ان کے والد عبدالعزیز نے اسی وقت شاہی جو حجام تھا نائی، اس کو بلایا، کہا کہ میرے بیٹے کی زلفیں کاٹ دو۔ ان زلفوں کا کیا فائدہ جو نماز میں رکاوٹ بنتی۔ یہ تربیت ہے۔ بیٹا کیسا نکلا؟ خلیفہ بنا، خلیفہ عادل بنا، خلیفہ راشد بنا میرے بھائی۔ یہ کردار ماں باپ کی ذمہ داری میں شامل ہے میرے بھائی۔ اپنی اولاد کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے سوچ و بچار کریں۔ مستقبل سے مراد سے کاروبار نہیں ہوتا ہے، ان کی تربیت، ان کے ایمان کی فکر کیجیے میرے بھائی۔ آخری بات قرآن نے کہا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ حالانکہ ہلاکت تو بے نمازی کے لیے ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ فویل، ہلاکت للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ یہ وہ نمازی جو کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی 2 پڑھی کبھی 3 پڑھی، کبھی دن کی پڑھی رات کی چھوڑ دی، رات کی پڑھی دن کی چھوڑ دی۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے میرے۔ تو 5 نمازیں پڑھیے با جماعت وقت پر صف اول میں امام کے پیچھے ادا کیجیے، تو پھر دیکھیں برکتیں اور رحمتیں کس انداز سے ہمارے گھروں میں نازل ہوتی ہیں، کس طرح ہماری اولاد فرما بردار بنتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں، ہمارے بڑوں کو نمازی بنا دے، ہمارے خواتین کو اللہ نمازی بنا دے، ہمارے گھروں کے بارے میں اصلاح فرما دے، اور جو بھی معاشرتی خرابی ہیں اللہ سب کی اصلاح فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی نبی۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔